ظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين، أحب الله من أحب حسينا، إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات بر محمد. مگر جو آج کی تاریخ ہے اس پر کچھ باتیں ہونا ضروری ہے. میں نے ضمناً رسم ہے تو حدیث پڑھ دی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. احب اللہ من احب حسین، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتے ہیں. یا بعض کہتے ہیں کہ ممکن ہے یہ جملہ دعائیہ جملہ ہو. اب اگر دعائیہ جملہ ہے تب ترجمہ الگ ہوگا. حسین منی و انا من الحسین، احب اللہ من احب حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اللہ اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے. دنیا میں کسی کی دعا قبول ہو یا نہ ہو، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ معاذ اللہ رسول اللہ کی دعا قبول. اور رسول اللہ کی دعا کیا ہے؟ جو حسین سے محبت کرے تو اللہ اس سے محبت کر. یا دوسری حدیث جو میں نے عرض کی آپ کی خدمت میں وہ بھی مشہور ہے: ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ. حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. گویا پیغمبر نے نسخہ دے دیا، ہدایت چاہیے تو در حسین کے پاس آؤ، نجات چاہیے تو در حسین پر آؤ. نہ بغیر حسین کے ہدایت مل سکتی ہے، نہ بغیر حسین کے نجات مل سکتی ہے. ہوا کیا کہ آخر امام حسین علیہ السلام اتنا زیادہ ذکر ان کا کیوں ہوتا ہے؟ تو اب میں ذرا سا پہلے گفتگو کر لوں. رجب کا آخر جو ہے وہ دوسرا تیسرا ہفتہ تھا کہ جب حاکم شام کا انتقال ہوا. تیز رفتار سواری کے ذریعے سے گورنر جو تھا مدینے کا اس کو پیغام کہلوایا گیا. اور اس زمانے میں جو گورنر تھا مدینے کا اس کا نام تھا ولید. ایک چیز اور آپ کے ذہن میں آ جائے تاکہ آگے ہم کو آسان ہو جائے. ولید سے پہلے جو گورنر تھا وہ تھا مروان ابن حکم. مروان یہاں مدینہ کا گورنر تھا اور یہ ولید گورنر تھا کوفے کا. یہ اس کو خوب بٹھا دیجئے، آگے کام دے گا. مروان کون ہے؟ داماد الملت. سمجھ گئے یا وضاحت کرو؟ سمجھے کہ وضاحت کرو؟ یہ مروان داماد الملت ہے. تو چونکہ صاحب کے داماد ہیں تو سارا کام صاحب کا یہی کرتے ہیں. مہر تک صاحب کی ان کے پاس ہے نا. بلکہ وہ جو صلح ہوئی تھی مصریوں وغیرہ سے اس میں بھی جو ہے وہ مہر لگ گئی، مگر اسی مروان نے گڑبڑ کیا اس میں. تو یہ ولید جو آج گورنر ہے مدینے کا وہ پہلے کہا تھا مروان کے زمانے میں کوفے کا. اور یہ ولید زبردست یکڑ آدمی. یہ سنا نہیں سنا؟ ایک دن ہوا یہ کہ کچھ زیادہ پی لیا اس نے، اور اتنا زیادہ پی لیا کہ اس کو ہوش و حواس نہیں رہا. بہرحال کنیز نے کسی صورت سے اٹھا کر کے اس کو تیار ویار کر کے بھیجا مسجد. اب یہ نشے میں آئے جو ہے وہ کسی صورت سے. بہرحال اب ہم نے تو کبھی اس کا جو ہے تجربہ کیا نہیں، بتاؤں گے نشے کی حالت میں کیسے پڑھا جائے گا. بہرحال اللہ اکبر. تو ہوا یہ کہ 2 کی جگہ کتنی ہو گئی؟ کوئی نئی بات نہیں کرا. کتنی ہو گئی؟ 4. اب پبلک جو ہے اس پر سب حد ہے. ایک تو کمبخت پی رہا ہے، دوسرے اس حالت میں جو ہے وہ 4 رکعت نماز. پورا ہنگامہ ہو گیا. اور ہنگامہ یوں ہوا کہ پھر کوفے کا ایک ڈیلیگیشن
جس میں مالک اشتر بھی تھے. اس ڈیلیگیشن کی سربراہی مالک اشتر مین کوفے کے رہنے والے. یہ ڈیلیگیشن آیا اور یہ وہی زمانہ تھا کہ جب مصر سے لوگ آئے تھے آگے گورنر کی شکایت دے کر کے کہ جس کے بعد یہ سارا کانڈ ہوا تھا وہ مرڈر وغیرہ کا. تو آپ کے جب کوفے کے جو ہے وہ ڈیلیگیشن نے ہنگامہ شروع کیا, تب حد کر دی ہے. بتائیے, شراب پی کر کے یہ سب نماز پڑھا رہا ہے. تو مروان نے یہ سوچا کہ اس وقت معاملہ زیادہ گمبھیر ہے, تو عافیت اسی میں ہے کہ اس کو برخاست کر دیا جائے. تو یہاں سے آرڈر چلا گیا مدینے سے, اس کی مہر اور دستخط سے مروان کی, کہ فلاں آدمی جا رہا ہے, اس کو چارج دو اور تم چھوڑو. ولید نے کیا کیا کہ جب وہاں سے وہ برخاست کیا گیا تو مدینے نہیں آیا, اس لیے کہ مدینے آتا تو شراب پینے کی حد جاری ہوتی, نماز جو ہے شراب کے نشے میں کیا اس کا وہ. تو یہ بھاگ کے چلا گیا کہاں؟ شام. شام کا کیس یہ ہے کہ دونوں چچیرے بھائی ہیں. صلوات اللہ, یہ دونوں چچیرے بھائی ہیں, تو بھاگ گیا بھائی کے. اب اس کے بعد جب معاملہ ختم ہوا اور کیا کہتے ہیں تھوڑا سا وہ ہوئے, تو کیسے حالات اس پر نہیں جانا مجھ کو. پھر ایک دور وہ آیا امام حسن علیہ السلام کے بعد, جب وہ پورے پر تسلط ہو گیا تو یہ مروان ہٹا دیا گیا. چونکہ اپنا چچیرا بھائی موجود ہے, لہذا وہی آدمی جو شراب کے نشے میں نماز پڑھانے کے جرم میں کوفے سے نکالا گیا تھا, اب وہ گورنر بن کے آ گیا کہاں کا؟ مدینے کا. اور جس آدمی نے نکالا وہ اسی مدینے میں ہے, مگر اس کی کوئی اوقات نہیں, ایک عام آدمی کی طرح ٹہل رہا ہے. تو عقلاً بتائیے, کہیں نہ کہیں اندر کسک تو ہوگی نا. تو ایک بات اور ہم بتا دیں, دشمن دونوں ہیں اولاد رسول کے, مروان بھی اور ولید بھی. لیکن جب آپس میں کمپیئر کیا جائے گا تو ولید اگر 19 ہے تو مروان 20 ہے, یہ ذہن میں رہے. اب ادھر یہ ہوا تو وہاں سے جب انتقال ہوا اور یزید خود تخت پر بیٹھا تو تیز رفتار سواری سے فوراً آدمی بھیجا گیا کہ یہ اور حسین ان لوگوں سے بیعت لے لو, اگر بیعت نہیں کرتے ہیں تو ان کا سر کاٹ کے بھیج دو میرے پاس. وہاں سے آدمی آیا ولید کے پاس, ولید کو لیٹر ملا, ولید نے ایک لڑکا بھیجا, اس لیے کہ روایت میں غلام کا لفظ ہے, غلام نہیں لڑکا, ایک لڑکا بھیجا کہ جاؤ اور بلا لاؤ حسین. تو امام حسین اور عبداللہ ابن زبیر, نام سنا ہوگا نا, یہ بعد میں جو ہے وہ مولائے کائنات کے زمانے میں گڑبڑ ہو گئے تھے, ورنہ جو ہے وہ یہ مولائے کائنات کے سکی پھوپھی کے بیٹے, بھائی رسول اللہ کے سکی پھوپھی کے بیٹے. لیکن دنیا میں پھوپھی کا بیٹا یا ماموں کا, مال کے آگے کسی کی کوئی اوقات نہیں ہے. چاہے پھوپھو کا ہو چاہے ماموں. تو یہ عبداللہ ابن زبیر بھی مسجد میں تھے, امام حسین بھی تھے, اور بھی کچھ لوگ تھے. لڑکے نے آ کے بتایا کہ صاحب آپ کو صاحب نے بلایا ہے. تو اب عبداللہ ابن زبیر نے دیکھا امام کی طرف, رات کو اتنے وقت اچانک ریزن کیا ہو سکتا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ اظن, میرا خیال یہ ہے. ظاہر بات ہے ان لوگوں سے تو یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ علم امامت کی بنیاد مجھے یقین ہے, لہذا پبلکلی جواب دیا اظن, میرا خیال یہ ہے کہ حاکم شام کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کا بیٹا اس کی جگہ پر آ گیا ہے, اب کچھ بیعت کا کیس ہے. تو پھر یہ ہوا تب کیا جائے؟ تو امام نے فرمایا کہ بھیا میں تو جاؤں گا. صلوات, اور یہاں بات سن لینا ہے, حضرت نے کیا فرمایا, میں تو جاؤں گا. عبداللہ ابن زبیر وغیرہ یا عبداللہ ابن عمر وغیرہ ان کا موڈ نہیں تھا, خاص کر کے عبداللہ ابن زبیر کا. تو عبداللہ ابن زبیر تو نکل گئے, رات ہی رات وہاں سے مدینے سے وہ فرار کر گئے, اور مین روڈ سے جانے کے بجائے ادھر ادھر گاؤں دیہات سے ہوتے ہوئے مکہ پہنچ گئے. بعد میں مکے میں انہوں نے پورا وہ کر لیا. اب آئیے, ہم کو کسی سے مطلب نہیں ہے, نہ عبداللہ ابن زبیر سے مطلب ہے, نہ عبداللہ ابن عمر سے مطلب ہے, نہ بقیہ لوگوں سے مطلب ہے. ہماری گفتگو امام کے متعلق ہے.
امام نے فرمایا کہ میں جاؤں گا. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ سب باتیں آنا جانا وہاں اتنی جلدی تھی کہ وہ لوڈا دوبارہ آ گیا کہ صاحب آپ کو بلا رہے ہیں. امام نے کہا جاؤ یار, کہہ دیا نا کہ آ رہا ہوں. وہاں سے امام تشریف لائے گھر. وہاں یہ ہوا کہ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ تو وہ بلایا گیا ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا تو حضرت نے کہا میں جاؤں گا. امام آ گئے. اب جو چلے ہیں تو روایت یہ کہتی کہ اکیلے نہیں چلے. کتنے لوگ ساتھ تھے بولیے؟ 18. یہ 18 کون تھے؟ مدینے میں اور کوئی ان کا چاہنے والا نہیں تھا, مدینے میں اور نہیں تھے. یہ سب ہم کو آپ کو درس دیا جا رہا ہے. جو اپنے گھر کو چھوڑ کے دوسروں سے دوستی کرتے ہو نا, پہلے تمہارا خون ساتھ دے گا, بعد میں منہ بولی دوستی ساتھ دے گی. صلوات. اور یہ روایت ہے کہ اس آدمی سے کبھی دوستی مت کرنا جس کے اپنے گھر والوں سے نہ بنتی ہو, اس لیے کہ جو خاندان کا نہیں ہے وہ منہ بولی دوستی کا کیا ہو. صلوات اور محمد اپنے چچیرے بھائی کا نہیں ہے, جو اپنے سگے بھائی کا نہیں ہے, وہ آپ کا کہاں سے ہو جائے. تو 18 لوگوں کو سب کے ساتھ بولیے بنی ہاشم لے کے گئے, لیکن اندر کسی کو نہیں لے گئے. باہر کھڑا کر دیا کہ یہاں رہیے آپ لوگ, اگر میری آواز بلند ہوتی ہے تو آپ لوگ اندر آئیے گا. ٹھیک. اب یہاں سے کچھ سوالات ہیں جو یہاں گفتگو ہو جائے پھر دیکھا جائے گا جیسا وقت ہوگا آگے گفتگو. نمبر 1, آپ لوگ بتائیے کیا امام حسین کو جانا چاہیے تھا؟ پہلے آپ اپنی اوپینین دیجیے, بولیے جانا چاہیے تھا. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ جانا چاہیے تھا, ہے نا. میری سمجھ میں نہیں آتا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, پھر آپ بتائیے. ایک آدمی آپ کے یہاں کام کرتا ہے, چودھری صاحب فرض کیجئے ایک لڑکا, ایک کوئی آدمی آپ کے یہاں نوکری کرتا ہے. چودھری صاحب نے پوچھا اس آدمی سے کہ بھئی تمہارا لڑکا کہاں پڑھا ہے؟ تو اس نے کہا صاحب ہمارے پاس کہاں اتنا ہے کہ ہم پڑھا سکیں, اب ایسے ہی پرائمری اسکول میں جاتا ہے. چودھری صاحب نے کہا لڑکا تیز ہے, پڑھواؤ اس کو, فیس میں دوں گا. ٹھیک, فیس میں دوں گا. اب وہ لڑکا پڑھنے لگا, ہائی اسکول ہو گیا, انٹر ہو گیا, بی اے ہو گیا, ایم اے ہو گیا, تیز تھا, آئی ایس ہو گیا. اور اتفاق سے بغل کے گاؤں میں ڈی ایم ہو کے آ گیا. بولیے آج یہ لڑکا جو ڈی ایم ہوا ہے کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ چودھری صاحب کی وجہ سے نا. تو اس ڈی ایم کو آنا چاہیے پیر چھونے یا چودھری صاحب کو جانا چاہیے؟ آپ پہلے جواب دیجئے نا. صلوات. مجھے سمجھانا چاہیے کس کو جانا چاہیے. اور اگر وہ بھیج بھی دے آدمی, چودھری صاحب چلیے ڈی ایم صاحب نے بلایا ہے, کیا اس کی اتنی ہمت مجھ کو بلائے گا؟ یہ بات صحیح ہے کہ غلط؟ اب آئیے, یہ عرب لوگ کیا تھے, اور جب یہ لوگ ادھر آئے ایک کے پاس کھانے کو نہیں تھا, وہی چھپر میں رہتے تھے. کھلایا کس نے؟ ساری دولت حسین کی نانی جناب خدیجہ کی ان لوگوں کے اوپر صرف ہوئی, اور یہ پورا سسٹم بنا کے کس نے دیا؟ حسین کے نانا رسول اللہ نے نا. اور اب ادھر رسول اللہ کی وفات ہوئی, یہ لوگ قابض ہو گئے. جو کچھ آج ہے وہ کس کی بنیاد پر ہے؟ یا حسین کے باپ کی وجہ سے, خیبر و خندق سوچ لیجئے, یا حسین کے نانا کی وجہ سے, یا حسین کی. آج آپ نے سرکار بنا لی اور اسی خدیجہ کے نواسے کے پاس آدمی بھیج رہے کہ چلیے آپ کو صاحب نے بلایا ہے. آپ بتائیے امام حسین کو جانا چاہیے تھا؟ صلوات پر محمد. بولیے آپ فرمائیے امام حسین کو جانا چاہیے تھا؟
عقل یہ کہتی ہے کہ نہیں جانا چاہیے تھا. تو ہمارا بھیجا یہ کہتا ہے، ہماری ناقص عقل یہ کہتی ہے کہ امام کو جانا نہیں چاہیے تھا، مگر امام گئے. وہ تو معصوم ہے، تو کوئی تو وجہ ہوگی. مولا آج عالم یہ ہے کہ اگر ہمارے احسان تلے دبا ہوا آدمی ہم کو بلاتا ہے، ہم کو برا لگتا ہے. آپ تو وہ ہیں جن لوگوں کے صدقے میں پوری دنیا بنی. ہاں، معمولی سا ٹٹپجیا آدمی جو ہے وہ سرکار بنا لیے، اس نے بلایا، آپ بھاگے چلے گئے. مولا آپ کا جانا ہم کو اچھا نہیں لگا. کیوں گئے آپ؟ ایک جواب حسین کا ہوگا، اگر نہیں جاتا ہوں تو کیا ہوگا؟ یزید اس حد تک جانے کے موڈ میں نہیں تھا. دیکھیں گھمایا جا سکتا ہے نا. آج 1400 برس کے بعد بھی ایک دو لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ جو یزید کو رضی اللہ کہنے کو تیار ہے، اور جو رضی اللہ نہیں بھی کہتے وہ کہتے ہیں بھائی چپ رہو، ہاں نہ برا کہو نہ اچھا کہو، ہے نا. اتنے پر تو یہ حال ہے. اگر امام حسین یہ جواب دیتے، کیا کہا؟ میں اس ولید کے بلانے پہ جاؤں گا، شرابی کبابی بے دین، یہاں سے امام واپس کر دیتے. کل کو تاریخ کیا کہتی؟ یزید اس حد تک جانے کے موڈ میں نہیں تھا. وہ تو ان کو بلایا گیا تھا کہ صاحب آپ نبی کے نواسے ہیں، تھوڑا سا جو ہے مسائل پر گفتگو ہو جائے، آپ کی رائے زیادہ مناسب ہے. بلایا تھا بات کرنے کے لیے، وہ تو شروع ہی میں ٹائٹ ہو گئے. تو اب بہرحال جو ہے وہ سرکار کی حد تو مشہور رہی ہے، راج حد تو بولی جاتی ہے. تو یزید نے کہا اب تو ان سے بیعت لے کے رہیں گے. پوری کربلا اٹھا کے امام حسین کے اکاؤنٹ میں لکھ جاتی کہ اس منزل تک نہ ہوتا اگر حسین نے یہ ڈیسیزن نہ لیا ہوتا. تو اگر امام نہ جاتے تو پورا کدھر گھوم جاتا. لہذا امام نے فرمایا چلو پہلا آ گئے. اب جب وہاں پہنچا، بھائی کیوں بلایا؟ کیا نام ہے آپ کا؟ مشرف علی. سب لوگوں سے سوال ہے. ایک آدمی ایسا ہے جو آپ کے مرڈر میں باپ کے شریک ہے. ایک آدمی ایسا ہے جس نے زندگی بھر آپ کے بھائی کو ستایا اور اس کے قتل میں شریک ہے. اب خبر آئے کہ وہ آدمی مر گیا، آپ کیا بولیں گے؟ بولیے. گیا الحمدللہ، یہی نہ ہوگا؟ شکر ہے خدا کا. امام حسین آئے. کیوں بلایا ہے؟ کہ جس طرح سے ہوا ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے. امام کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ گیا الحمدللہ، شکر ہے خدا کا. آپ بتائیے کیا امام حسین سلام اللہ علیہ اس طرح خوشی کا اظہار کر سکتے تھے؟ اگر امام وہاں خوشی کا اظہار کر لیتے تو پھر یہ تاریخ والے لکھ دیتے کہ اس کا تو باپ مرا تھا، یہ خوشیاں منا رہے تھے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے پھر اب بیعت. یہ پوری کربلا امام کے اکاؤنٹ میں لکھ دی جاتی. لہٰذا حالات کہتے ہیں کہ خبردار. تو اب یہ اگر نہیں کہتے تو کیا کہیں؟ آئے انتقال ہو گیا، اے ہے اللہ مغفرت کرے، مرحوم بڑے مومن آدمی تھے. یہ ممکن ہے؟ اگر معاذ اللہ خدا نخواستہ امام یہ کہہ دیتے تو ہم لوگوں کا کیا ہوتا؟ اب سمجھے آپ، نہ خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں نہ افسوس کا اظہار کر سکتے ہیں. بات جواب دینے کا سلیقہ سیکھنا ہے تو امام حسین سے سیکھ. افسوس کا تو کیا جواب دے؟ بولنا تو ہے کچھ نا. قرآن پڑھنے میں کسی کو کوئی اعتراض؟ اچھا دیکھیں ایک چیز اور ہے، ہم میں اور ان میں ڈفرنس ہے. ایک چیز بولی جاتی ہے نایاب صاحب، باڈی لینگویج، ہے نا. تو باڈی لینگویج کیا ہے کہ آپ کچھ بھی الفاظ سے کہیے لیکن آپ کے جو باڈی لینگویج ہے وہ آپ کی نیت ظاہر کر دے گی. کوئی آدمی ہم لوگوں میں اپنی باڈی لینگویج پہ کنٹرول نہیں کر سکتا. جی ہاں
صحیح فرمایا آپ نے، لیکن میرا لہجہ بتا رہا ہے کہ میں صحیح فرمایا صحیح نہیں کہہ رہا ہوں۔ لیکن امام وہ ہیں جن کو اپنی باڈی لینگویج میں بھی کنٹرول ہے۔ تم پکڑ ہی نہیں سکتے کہ یہ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں یا خوشی کا۔ نہ خوشی کا اظہار کیا نہ افسوس کا۔ قرآن کی آیت پڑھ دی، یہاں بھی کوئی پکڑ، بلایا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا صاحب بلایا اس لیے ہے کہ آپ بیعت کر لیجئے، سیدھے سیدھے۔ اب بولیے کیا کہنا چاہیے تھا امام کو؟ کیا کہا؟ بیعت، میں فاطمہ کا بیٹا، علی کا لال، میں نبی کا نواسا۔ ارے کیا کہہ رہے ہو؟ بالکل پچھلی کے لہجے میں اگر بولا جائے، ابے کیا کہہ رہے ہو تم لوگ؟ میں نبی کا نواسا، اس کی بیعت کر لوں؟ شرابی، کبابی، بے دین، لوگوں کا قتل کرنے والا، میں اس کی بیعت کر لوں؟ نہیں ہو سکتا۔ ایک جواب یہ ہے، جیسے امام حسین یہ جواب دیں گے پھر وہی آئے گا کہ اس حد تک جانے کے موڈ میں یزید نہیں تھا، لیکن پہلے ہی مرحلے میں امام حسین نے اتنا ٹائٹ جواب دے دیا کہ راج ہٹ وہی بات، تو ٹھیک ہے مت کیجیے بیعت، دیکھتے ہیں کیسے نہیں کریں گے، پوری کربلا امام کے اکاؤنٹ میں لکھ دی جائے، تو انکار کر نہیں سکتے۔ دوسرا راستہ کیا ہے؟ بیعت کر لیں، بولیے یہ ہو نہیں سکتا، تو نہ انکار کر سکتے ہیں نہ اقرار کر سکتے ہیں۔ اب کیا کریں؟ یہ جملہ میں نے کہا نا، جواب دینے کا سلیقہ سیکھنا ہے تو امام حسین سے سیکھ۔ نہ یس کر سکتے ہیں نا نو۔ تیسرا راستہ کیا خوبصورت نکالا امام نے، بجائے اس کے کہ خود جواب دیں، ایسی بات کی کہ اب وہ جواب دینے میں مجبور ہو گیا۔ تو ولید یہ بتا کہ کیا بیعت اتنا ہلکا میٹر ہے کہ رات کی تاریکی میں خاموشی سے طے ہو جائے؟ ولید نے کہا کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہا بھائی یہ بات ہم تک تو نہیں ہے، پبلک میں بھی تو جانا ہے۔ کہا ہاں۔ تو پبلک کے سامنے بات رکھی جائے گی؟ کہا ہاں۔ تو میرے لیے جلدی کیوں ہے؟ میرے لیے کیوں جلدی ہے بھائی؟ کہا پھر تو صبح ہونے دے، پبلک کو اطلاع دے، لوگوں کو اکٹھا کر۔ وعدہ نہیں کیا کہ میں صبح بیعت کر لوں گا، پبلک کے سامنے بات رکھ۔ اب جو جملہ تاریخ نے لکھا ہے امام کا، پھر پبلک کے سامنے یہ طے ہوگا کہ اینا احق بالخلافت والبیعہ، پھر پبلک کے سامنے طے ہوگا کہ ہم میں اور یزید میں بیعت کا حقدار ہے تو نہ اقرار کیا نہ انکار کیا، اپنا دعویٰ بھی رکھ دیا۔ صلوات اینا احق بالخلافت والبیعہ، کون ہے زیادہ حقدار؟ اب یہاں یہ بات ایسی تھی امام کی کہ اس کے آگے کوئی جواب بولو کو میں نہیں ہے نا۔ بات تو ٹھیک ہے آپ کی، ٹھیک ہے، بہت صحیح بات فرمائی آپ نے، جائیے۔ اب پچھلی بات یاد رکھیے، پہلے یہاں گورنر کون تھا؟ مروان، اسی نے اس کو برخاست کیا تھا۔ آج مروان کی کوئی اوقات نہیں، وہ یہاں کا گورنر ہے۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک تو امام حسین سے دشمنی ہے ہی ہے مروان کو، دوسرے ولید سے کسک ہے۔ ایک تو اس نے ہم کو سسپینڈ کیا تھا اور پھر میری جگہ آ کے بیٹھا ہے، تو نہ اس کو ولید سے ہمدردی ہے ذہن میں رکھیں سیاسی اعتبار سے، نہ اس کو ولید سے ہمدردی ہے، اور امام حسین کا دشمن تو آئی ہے۔ اس نے ایک پاسا پھینک دیا، امام حسین کے خلاف جائے تب بھی ٹھیک، ولید کے خلاف جائے تب بھی ٹھیک، دونوں صورت میں مروان کے ہاتھ میں لڈو ہے۔ ولید کی سمجھ میں آ گیا، میں نے کہا 19-20، ولید کی سمجھ میں آ گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے صاحب آپ جائیے تشریف۔ جیسے ہی ولید نے کہا بات آپ کی صحیح ہے جائیے، مروان بول پڑا۔ کیا کہا؟ وہی بیٹھا تھا، کیا کہا؟
کہ یار بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، جانے دو، دیکھا جائے گا کل دن میں. تو اے ولید ایک بات سن لے، اگر اس وقت حسین چلے گئے پھر ہاتھ نہیں آئیں گے. اب بھی یا تو بیعت لے یا مار دے کو. کتنی دیر ہو گئی؟ مجلس شروع ہوئی تھی 12:40 پر. میں آپ کو جو سمجھانا چاہ رہا ہوں، کئی بجے شروع ہوئی تھی؟ 12:40 پر، اور اس وقت ہو رہا ہے 1:10-12. تو 20-10-30 آدھا گھنٹہ ہو گیا. آدھے گھنٹے سے میں آپ کو کیا سمجھا رہا ہوں؟ امام حسین بات کو ٹال رہے ہیں. یہ آدھے گھنٹے سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، شروع سے نہیں جانا چاہیے تھا، گئے. ٹال رہے ہیں. کیوں؟ کہ تاریخ یہ نہ کہے کہ یہ سارا بوال امام حسین کی وجہ سے ہو گیا ہے نا. جب تک بات کو ٹال سکتے ہو تب تک بات کو ٹالو. امام حسین اپنے اس عمل سے ہم سب کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جنگ اچھی چیز نہیں ہے، لڑائی اچھی چیز نہیں ہے، مار پیٹ اچھی چیز، جتنا ہو سکے ٹالو. اور اب میں آدھے گھنٹے سے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ امام حسین نے ہر جگہ بات ٹالنے کی کوشش کی کہ نہیں کی، لیکن اب بات آ کے پھنسی کہاں ہے؟ مروان نے کہا ابھی بیعت لو، نہیں تو مار دو. اب تک بات کو ٹالنے والا امام اگر یہاں بھی خاموش رہ کے ٹالنے والی بات کریں تو کل کو صاحب ذوالفقار کے فرزند پر بزدلی کا الزام آ جائے گا. صلوات بر محمد. اگر یہاں بھی جب موت کی دھمکی دے دی گئی، قاتل کی دھمکی دے دی گئی، اب بچا کیا ہے؟ یہاں بھی اگر امام حسین ٹالنے والی بات کریں تو پھر فاتح خیبر کے بیٹے پر بزدلی کا وہی امام جو اب تک بات کو ٹالنا چاہ رہے تھے، جنگ نہ ہونے پائے، فساد نہ ہونے پائے، ہنگامہ نہ ہونے پائے، یہ جو پبلک ہے یہ سکون سے اپنی زندگی گزارے، اب تک ہر بات پر امام حسین اوائڈ کر رہے تھے. لیکن جیسے ہی اس نے کہا مار دے نہیں تو بیعت لے، اب وہی میرا مولا جو اب تک بات ٹال رہا تھا پلٹے، اور اب لہجہ فاتح خیبر کے لال کا پلٹے اور فرمایا سن ایھا الامیر، اے حاکم، ان اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ بنا فتح اللہ وبنا ختم اللہ. سن اے حاکم، ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم رسالت کی کان ہیں، کائنات کی ابتدا ہمارے ذریعے، کائنات کی انتہا ہمارے ذریعے. اور جس کی بیعت کی بات کر رہا یزید رجل فاجر، یہ بات پہلے بھی کہہ سکتے تھے نا، جو اب رجل فاجر، ایک بدکار آدمی، قاتل النفس المحرمہ، بے گناہوں کا قاتل، شارب الخمور، یہ شرابی. سن میری بات نہیں ہے، مثلی لا یبایع مثلہ، میں کیا میرے جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. صلوات بر محمد. میرے جیسا. اچھا ابھی تو دھمکی دے رہے تھے نا خان صاحب، یا بیعت دے لو یا مار دو، تو اب تو کہہ دیا نا کہ نہیں کریں گے. کچھ بول پائے؟ پہلے سے سمجھ رہے تھے امام کہ ان میں کوئی دم نہیں ہے، لیکن یہ ہم کو سمجھانا ہے اپنی امت کو کہ کبھی فساد میں پہل مت کرنا، کبھی جنگ میں پہل مت کرنا، مگر بزدلی بھی مت دکھلانا. صلاح دونوں چیزیں ہیں، نہ بزدل بن اور نہ فساد کا سبب بن. مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا کبھی. اور پتہ نہیں اس جملے کی کتنا وزن تھا. اچھا میں یہاں رک کر کے ایک بات کہی، امام حسین کو مار دیا، امام سجاد آ گئے. جو پوزیشن امام حسین کی تھی
سیم امام سجاد کی ہے نا. ہتھ کڑی ڈال سکتے ہو, بیڑی پہنا سکتے ہو, کربلا سے شام تک لے جا سکتے ہو, جیل میں رکھ سکتے ہو. کسی سے آج تک سنا کہ امام حسین کی شہادت کے بعد پیغام ہے چلو وہ تو گئے, بیٹے سے بیعت لے لو؟ بولیے, آج تک سنا آپ نے؟ یہ حسین کے اسی جملے کا اثر ہے. میں کیا, میرے جیسا کبھی کوئی بیعت نہیں کر سکتا. یعنی نہ میں کروں گا, نہ سید سجاد کریں گے, نہ باقر کریں گے, نہ صادق کریں گے, نہ قاسم کریں گے. یہی وجہ ہے کہ تاریخ پڑھیے, پھر ولی عہدی تو دی گئی, بیعت کا مطالبہ نہیں ہوا. صلوات بر محمد و آل کہہ کے واپس آ گئے. اور ماں کی طرح چاہنے والی بہن ٹہل رہی ہے. جیسے ہی آئے پوچھا بھیا کیا ہوا, پورا قصہ سن رہے. کہ ہم بیعت تو نہیں کریں گے, پھر ہم مدینہ چھوڑ دیں گے. اور اب روایت کہتی ہے فخرج منها خائفا يترقب, امام حسین نے مدینہ چھوڑ دیا. آج کی وہی تاریخ ہے جس دن امام حسین علیہ السلام نے نانا کا مدینہ چھوڑا, بیعت سے انکار کیا. یہ ایک حصہ ہو گیا. 10 منٹ آپ اور سن لیجیے. اب سوال یہ ہے کہ امام حسین کو کیا پرابلم ہو بھائی یزید کی بیعت کر لینے میں؟ جیسے تب تھے ویسے بیعت کر لیتے, مدینے میں رہتے, اپنے نماز پڑھتے, روزہ رکھتے, عبادت کرتے. جو لوگ ان کے جو ہے فالوور تھے ان کو دین ایمان کا درس دیتے, بات ختم تھی. صلوات بر محمد. سوال یہ ہے امام نے بیعت سے انکار کیوں کیا؟ تو ایک جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ امام حسین سمجھ نہیں پائے, علیہ باللہ معاذ اللہ. امام حسین علیہ السلام بولیے سمجھ نہیں پائے کہ یزید کی بیعت سے انکار کہاں تک پہنچ جائے گی. انکار کر دیا تو کر دیا تو کر دیا. تو اب یہاں ہم کو یہ طے کرنا ہے کہ امام حسین نے جو انکار کیا وہ سمجھ کے کیا یا بغیر سمجھے. صلوات بس 15 منٹ. آج کی تاریخ کے اعتبار سے میرے خیال میں اس کے علاوہ اور کوئی موضوع مناسب نہیں. تو سوال یہ جو بیعت سے انکار کیا, کیا امام کو بیعت سے انکار کا نتیجہ کیا ہوگا پتا تھا کہ پتا نہیں تھا؟ دو صورت ہے, یا کہیں گے پتا تھا یا کہیں گے پتا نہیں تھا. اگر آپ کہیں گے حسین کو پتا ہی نہیں تھا تو جو حسین اپنا میٹر نہ سمجھ پائے وہ ہمارا امامت کیا فرمائیں گے؟ اگر آپ نے کہا نہیں پتا تھا ارے تب تو قرآن کے خلاف کر دیا حسین نے, اور جو حسین قرآن کے خلاف کر دے وہ ہمارے امام تھوڑی ہو سکتے. لو شیعہ لوگ دونوں صورت میں پھنس گئے. اگر آپ کہتے امام حسین کو پتا تھا تو قرآن کی مخالفت, آپ کہتے نہیں پتا تھا تو جس کو اپنا نہیں سمجھ میں آ رہا وہ ہماری ہدایت کیا فرمائیں گے؟ اب یہاں سے سوال, پتا تھا کہ نہیں پتا تھا؟ جلدی اس لیے کہ لمبی گئے ہو. پتا تھا کہ نہیں پتا تھا؟ جواب ابھی دنیا میں نہیں آئے, شکم مادر میں. جناب فاطمہ نے کہا بابا میرے شکم میں جو بچہ ہے وہ عجب آوازیں دیتا ہے. کبھی کہتا ہے یا اماں انا ولدک العطشان, اماں میں تمہارا پیاسا بچہ ہوں. کبھی کہتا ہے یا اماں انا ولدک العریان, اماں میں تمہارا برہنہ بچہ ہوں. وہ حسین جو اس دنیا میں آنے سے پہلے اپنے واقعات بتا رہے ہو, 63 سال کی عمر میں حسین کو پتہ نہیں تھا. حسین آ گئے, آغوش میں لیے ہے ام ایمن, جا رہی ہیں, یہودی ہیں کچھ ان کے علماء ہیں. ارے ام ایمن یہ بچہ کون ہے؟ تو جان بطول فرزند رسول, علی کا لاڈلا, چوم لو. نہیں, کلمہ پڑھ لوں تو کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں. کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ.
اس کے بعد رخ کرتا آسمان کی طرف، کہتا خدا گواہ رہنا تیرے حسین کے ہاتھوں ایمان لایا ہوں۔ پھر متوجہ ہوا اپنی قوم کی طرف، کہتا جانتے ہو یہ بچہ کون ہے؟ کل کو میدان کربلا میں یہ بچہ اتنا پیاسا ہوگا، اتنا پیاسا ہوگا کہ زمین و آسمان کے درمیان کی فضا اس بچے کے نگاہ میں دھوئیں کے مانند ہوگی۔ ایک یہودی حسین کے بچپنے میں جانتا ہے، 63 سال کی ایج میں حسین کو پتہ نہیں ہے۔ امام حسین نکلنے لگے، ام المؤمنین ام سلمہ نے کہا عراق مت جاؤ۔ کیوں؟ میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے کہ میرا بیٹا عراق میں مارا جائے گا۔ باہر سے آ کے ام سلمہ کو پتا ہے، جس نے نبی کی زبان چوسی اس کو پتا نہیں ہے۔ مدینے سے نکل گئے، مکے پہنچ گئے، لوگوں نے کہا مت جائیے، فرمایا اللہ مجھ کو شہید دیکھنا چاہتا ہے۔ پھر کسی نے کہا کہ جائیے تو عورتوں کو نہ لے جائیے، فرمایا اللہ ان کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ سب ملا کر کے اب اگر کوئی پوچھے حسین کو پتا تھا کہ نہیں پتا تھا کیا ہونا ہے؟ بولیے پتا تھا، پتا تھا کہ بالکل، تو تب تو وہ امام نہیں ہے۔ کہ کیسے؟ کہ اس لیے کہ اگر پتا تھا اور انکار کیا یہ قرآن کے خلاف ہے۔ ہم نے کہا تو قرآن میں آیت تو آپ نہیں کھا سکتے نا، آیت ہے قرآن میں۔ کہا ارشاد ہوتا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ کیا ہوا؟ اگر امام کو پتا تھا کہ یزید کی بیعت سے انکار کے نتیجے میں میں مار دیا جاؤں گا، تو یہ جان بوجھ کے قتل کے لیے اپنے کو پیش کر دیا نا۔ قرآن کہتا ہے اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو جو حسین قرآن کے خلاف کر دے وہ ہمارا امام کیسے ہو سکتا ہے؟ اب تو پھنس گئے نا۔ قرآن میں آیت یہ ہے، اس کا انکار کوئی شیعہ کر نہیں سکتا ہے۔ تو چلیے مولا سے پوچھے مولا اب کیا کریں؟ یہ تو قرآن پڑھ کے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے معاذ اللہ غلط کیا۔ کہ ان سے پوچھو کیا کوئی مسئلہ قرآن کی ایک آیت سے طے ہوگا؟ ہم نے کہا مطلب کہ یہ آیت تم کو دکھائی دے گئی کہ اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ہم نے کہا تو کہ وہ آیتیں نہیں دکھائی دی جہاں قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں۔ اور یہ ہم نے کہا یہ تو ہم نے پڑھی ہے آیت، مطلب کیا ہوا؟ کہ جو اعتراض کرے اس سے پلٹ کے پوچھو قرآن نے ہلاکت سے منع کیا ہے کہ شہادت سے منع کیا ہے؟ صلوات محمد اور یہ قرآن نے ہلاکت سے منع کیا کہ شہادت سے منع کیا۔ اس کا مطلب موت کی دو قسمیں ہو گئی، ایک کا نام ہے ہلاکت اور ایک کا نام ہے شہادت۔ What's difference between ہلاکت and شہادت؟ ہلاکت اور شہادت میں فرق کیا ہے؟ کیسی آیت کو پھر سے پڑھ لو سمجھ میں آ جائے گا۔ وہاں کیا ہے؟ اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہاں کیا ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، مت خیال کرو ان لوگوں کو جو قتل ہو گئے۔ ہر قتل ہونے والے کے لیے نہیں ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ کیا مطلب ہوا؟ ایک آدمی ہے جو اپنے لیے جان دیتا ہے، مال کے لیے جان دیتا ہے، دولت کے لیے جان دیتا ہے، حکومت کے لیے جان دیتا ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جو اپنے ملک کے لیے جان دیتا ہے، دین کے لیے جان دیتا ہے، مذہب کے لیے جان دیتا ہے، اللہ کے لیے جان دیتا ہے۔ جو اپنے لیے مرے اس کو ہلاک کہتے ہیں، جو اس کے لیے جان دے صلاۃ بر محمد اسے بولیے۔ اب کیسے پتا چلے کہ امام حسین اپنے لیے مرے کہ اللہ کے لیے؟ کہ سبب قتل پہ جاؤ۔ سبب قتل کیا ہے؟ انکار بیعت۔ تو وہاں بحث ہوگی، بیعت سے انکار اپنے لیے کیا کہ اللہ کے لیے؟ کیسے طے ہوگا؟ کہ آپ یہ بتائیے نائب صاحب، پہلے بیعت مانگی گئی کہ پہلے امام نے انکار کیا؟ تو انکار پر کیوں بحث کرو گے کہ کیوں انکار کیا؟
پہلے یہ سوال ہوگا نا کہ یزید کو اصرار کیوں تھا؟ ساری دنیا بیعت کر چکی، صلوات میں آج دنیا کے حساب سے پوچھتا ہوں آپ سے، ابھی الیکشن آنے والا، ہم لوگوں کے گاؤں میں پردھانی کا الیکشن تھا، کل میرے خیال میں 700-800 ووٹ تھے، اور کھڑے بھی تھے ایسے ہی 7-8 آدمی، سب لوگ جو ہے وہ آخری شاید 112 تھا، کسی کو 50 ووٹ ملا، کسی کو 6 ووٹ ملا، کسی کو 60 ملا، کسی کو 70 ملا، جو جیتے نائب بھی نام تھا ان کا اتفاق 12 ووٹ سے، ملا کتنا تھا ان کو؟ 112، نکٹتم جو تھا اس کو 100 ملا، ان کو 112، کل ووٹ کتنا ہے؟ 800، 800 میں ملا کتنا؟ 112۔ کتنے لوگ آپ کے خلاف ہے پردھان جی؟ 700 لوگ خلاف ہیں نا، آپ کے ساتھ 112 ہی تو آئے، 688 لوگ آپ کے خلاف ہیں، 5 سال کوئی ہلا سکتا ہے؟ جبکہ پردھان جی کے ساتھ کتنے؟ 112، 688 لوگ خلاف ہیں، کوئی ہلا نہیں سکتا۔ یزید کا حال کیا تھا؟ سب کوئی ڈنڈے کے زور پر، ایک اس وقت نہیں ورنہ سناتا نا، بڑی مزیدار باتیں اس میں۔ ایک وہی شاعر تھے، انہوں نے یزید کے خلاف شعر کہہ دیا، کہ جب شرابی والا ہے، شام کو 40,000 پہنچ گیا ان کے، صبح صاحب 19 صاحب کا دوسرا کلام یزید کے فضائل میں آ گیا۔ تو کچھ لوگ پیسے کی بنیاد پر، کچھ لوگ ڈنڈے کی بنیاد پر، کچھ لوگ جاگیر کی بنیاد پر سب مان چکے، بچے کتنے لوگ تھے؟ 4۔ عبداللہ ابن زبیر بھاگ کھڑے ہوئے، ایک صاحب نے دھیرے سے اندرونی پیغام کہلایا، ٹینشن نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ بچا کون؟ پوری اس میں ایک حسین اگر بیعت نہیں کریں گے یزید کی سرکار گر جائے گی، بولیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسین سے بیعت کا جو اصرار ہے وہ سرکار بچانے کے لیے نہیں ہے، میٹر سرکار کا ہے ہی نہیں، تب کاہے کے لیے اتنا اصرار ہے؟ ایک صلوات پر محمد تب کاہے کے لیے اتنا اصرار ہے؟ آپ بتائیے، جناب عیسیٰ جو دین لے کے آئے تھے وہ آج ہے؟ جناب موسیٰ جو لے کے آئے تھے وہ آج ہے؟ کیسے ختم ہوا؟ کوئی لڑائی ہوئی ہے تو نام تو آئے، لیکن وہ چیز نہیں رہ گئی نا۔ جناب عیسیٰ نے کبھی جو ہے وہ شراب جائز نہیں قرار دیا، جناب عیسیٰ نے بے پردگی نہیں کہی ہے، لیکن آج ہے کہ نہیں ہے؟ جو بھی کلیسا کی نن ہوگی دیکھتے نہیں باندھے رہتی ہے، تو اس کا مطلب دین کہہ رہا ہے نہیں کرتے لوگ۔ یہ کیسے ختم ہوا؟ کوئی جنگ ہوئی؟ کوئی لڑائی ہوئی؟ کہا نہیں۔ انہی کے انیائی، انہی کے ماننے والے، انہوں نے اپنے مفاد کے تحت جیسا پبلک چاہتی رہی ویسا مولوی لوگ چینج کرتے رہے۔ یہی حال جناب موسیٰ کے ساتھ ہوا۔ اب موسیٰ کے بعد جب رسول اللہ آئے تو ستایا تو بہت گیا، یہاں تک کہ مکہ چھوڑنا پڑا، پھر جنگیں شروع ہو گئیں، کچھ نہیں ہو سکا، پھر مہا گٹھ بندھن ہو گیا جس کو جنگ احزاب کہتے ہیں، اس میں بھی کچھ نہیں ہوا۔ تو ان لوگوں نے سوچا یار اب لڑ بھیڑ کے تو کچھ نہیں ہو سکتا، لہٰذا اب کیا کیا جائے؟ آسان طریقہ ان میں گھس جاؤ، انہی کے ہو جاؤ اور گھس کے وہی کرو جو جناب عیسیٰ کے ساتھ ہوا، موسیٰ کے ساتھ ہوا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ یہ اس میں داخل ہو گئے۔ کرنا کیا ہے؟ کہ اس میں گھس کے جو بنیادی ڈھانچہ ہے اس کو اتنا چینج کر دو کہ اسلام اپنے اصلی شیپ میں رہ ہی نہ جائے۔ جب اصلی شیپ میں رہے گا نہیں تو نام سے کیا ہوتا ہے؟ صلوات پر محمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ داعش ہے، یہ طالب، یہ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ یہ وہاں بھی اس میں گھس کے
جو بیسک پرنسپلز ہیں اسلام کے، جو بنیادی ڈھانچہ ہے، اس کو اتنا چینج کر دو کہ اوریجنل شیپ میں رہ ہی نہ جائے. اور یہ کام جسٹ آفٹر وفات پیغمبر ہوا نہیں ہوا. دو چیزیں رسول اللہ کے زمانے میں حلال تھی، میں حرام کر رہا ہوں، سنا نہیں سنا، بہت وقت نہیں لوں گا. یہ دھیرے دھیرے چلتا رہا. ٹائم آیا یزید کا. یزید نے سوچا کہ جو کام ہمارے پوروج نہیں کر پائے، پوروج سمجھ رہے ہیں نا، جو کام ہمارے پوروج نہیں کر پائے، اگر میں کر لے جاؤں تو جب تک دھرتی ہے تب تک میرا نام رہے گا. اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ جو بیسک ہے اسی کو ختم کر دو. لہذا اب یزید نے شروع کیا صلوات بر محمد. اور اس پر مزے کی بات یہ ہے کہ سارے جو ہے وہ فتوے اور اشعار یزید کے قرآن کے ساتھ ہیں. قرآن میں ایک آیت ہے صلوات بر محمد فویل للمصلین، ویل ان لوگوں پر، ان نمازیوں پر جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں. ٹھیک. شراب کے لیے قرآن میں آیت ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر. یہ لوگ جوئے اور شراب کے بارے میں آپ سے پوچھتے کہ یہ گھور پاپ ہے. جوا اور شراب اسم کبیر، بہت بڑا گناہ، گھور پاپ ہے. ٹھیک. تو گھور پاپ کہا ہے قرآن میں، لیکن وہ خاص لفظ ویل نہیں کہا ہے. لیکن جو لوگ نماز جو ہے وہ نہیں پڑھتے ان کے لیے کیا کہا ہے؟ ویل. اب اگر اس آیت کو آدھا پڑھیے تو کیا ہوگا؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ویل ان لوگوں کے لیے، ان نمازیوں کے لیے جو نماز میں غفلت برتتے ہیں. آدھا پڑھیے تو کیا ہوگا؟ فویل للمصلین. ویل اللہ کی مار نماز پڑھنے والوں کا، اللہ کی پھٹکار نماز پڑھنے والوں کا. آدھی پڑھیے. یزید نے کیا کیا؟ آدھی آیت یہ نماز والی لی، آدھی آیت ادھر سے شراب والی لی، ملا کے اب یزید نے شعر کہا. شعر سنیے آپ. رہ جاتا تو ہوتا کیا ہے؟ ساری مسلمانوں کا احسان ماننا پڑے گا امام حسین کا. یزید کہتا ما قال ربک ویل للذی شربا، نہیں کہا ہے ویل تمہارے رب نے ان لوگوں کے لیے جو شراب پیتے ہیں، بل قال ویل للمصلین، ہاں ان کے لیے ضرور کہا ہے ویل جو نماز پڑھتے ہیں. فتویٰ سمجھ میں آ گیا؟ شراب پیو نو پرابلم، نماز مت پڑھنا. یہ بیسک ہوا نا اسلام کا. شراب کو ایک جام سے دوسرے جام میں پلٹیے نایاب صاحب، جھاگ اٹھتا ہے، بلبلے ہے نا، کوئی بھی لکوڈ ہو، جو جھاگ اٹھتا ہے کہتا ہے یہ میرے ہاتھ میں جام شراب نہیں ہے، یہ بلبلے نہیں ہے، یہ حاجی لوگ ہیں، کعبے کا طواف چل رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں شراب جتنی پرانی ہوگی اتنی تیز ہوتی ہے. یہ جو ٹھرا پی کے بہکتے ہیں آج کے لونڈے نا، ان کی کوئی اوقات نہیں. یہ عرب جو لوگ پیتے تھے، سورج نکلنے کے پہلے جو پی جائے گی اس کا نام اور ہے، سورج نکلنے کے بعد جو پی جائے گی اس کا نام اور ہے، حوض میں ڈوب کے پی جائے گی اس کا نام اور ہے، حوض کے کنارے جو پی جائے گی اس کا نام اور ہے، اکیلے پی جائے گی اس کا نام اور ہے، محبوب کے ساتھ جو پی جائے گی اس کا نام. اور اتنی قسمیں، اسی میں ایک قسم ہے جس کو کہتے ہیں عجوز، بڑھیا شراب. مطلب جتنی پرانی ہوتی ہے اتنی تیز ہوتی ہے. یزید وہ عجوز بڑھیا شراب پیتا تھا. کہتا تھا یہ میرے ہاتھ میں بڑھیا شراب نہیں ہے، یہ میں نے چینج کیا ہے حوروں سے. وہ بھی تو پرانی ہے نا. اب آپ سمجھیے یزید کا فتویٰ بہت وقت نہیں ہوا کہ ٹائم ہو گیا. نماز کا انکار کیا، ہاں، حج کا مذاق اڑایا، حاجیوں کا مذاق اڑایا، شراب کو جائز کہا. شروع میں جو کچھ ہوا وہ ہلکا تھا. اب ڈائریکٹ اگر کوئی آدمی کہہ دے کہ شراب پیو کوئی بات نہیں ہے، خبردار نماز مت پڑھنا، تو پبلک میں ہنگامہ ہو سکتا ہے. اور امام حسین کی شہادت کے بعد واقعہ ہمراہ اگر آپ کے ذہن میں ہے تو ہوا مدینے میں ہنگامہ ہو سکتا ہے. صاحب یزید کو دیکھیے
شراب کو جائز کہہ رہا ہے، نماز کو منع کر رہا ہے. وہ دیکھیے پبلک کھڑی ہو سکتی ہے، کیا کیا جائے؟ پہلے سے کیل کانٹا درست کرو کہ اگر پبلک میرے خلاف آواز اٹھائے تو پبلک کو ہم کیا کہہ کے دبائیں دمن کر سکتے ہیں. کوئی ایسا ہاتھ مل جاتا جس کے گھر سے دین چلا ہے، جس کے گھر سے اسلام چلا ہے، اگر وہ بیعت کر کے چپ ہو جائے تو پبلک چاہے جتنا شور مچائے. ہم کہہ سکتے ہیں اگر تم کیا ہو یار، جس کے گھر سے اسلام چلا، اس نبی کا نواسا میری بات مان کے چپ ہو گیا، تم کون ہو؟ اب سمجھے بیعت کیوں مانگی جا رہی ہے؟ سرکار بچانے کے لیے نہیں بلکہ دین مٹانے کے لیے. حسین نے کہا میں مٹ سکتا ہوں مگر دین کو نہیں مٹنے دوں گا. یہی وہ جگہ وجہ تھی کہ سب کچھ جانتے ہوئے حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کیا. اور آج اگر یزید کو موقع مل گیا ہوتا تو نہ نماز ہوتی نہ. آپ کو بتاؤں میں آپ کو، سوچ سکتے ہیں آپ، ایک فتویٰ باپ کی بیوی کو کیا کہتے ہیں؟ اپنی اماں کو کیا کہتے ہیں؟ بھائی فرض کیجئے ہمارے باپ نے دو شادی کر دی تو پیدا تو ہم کو ایک ہی اماں نے کیا ہے نا. دوسری والی بیوی جو ہے وہ کیا ہے ہماری؟ مائدر. اسی لیے آپ کے یہاں ہندوستان میں سوتیلا لگاتے ہیں، ڈائریکٹ ماں نہیں بولتے. کیا کہتے ہیں؟ سوتیلی ماں. عربوں میں تو ابا کی بیوی کہتے ہیں، ایرانیوں میں بھی زن بابا ابا کی بیوی. لیکن آپ کے یہاں اتنا احترام ہے کہ چلو بھائی ہمارے باپ کی بیوی ہے، ہماری ماں نہ صحیح، سوتیلی ماں. سنیں گے آپ یزید کا فتویٰ؟ یزید کہتا ہے باپ کی بیوی سے نکاح کر سکتے ہو، سوتیلی ماں سے شادی. آپ بتائیے حسین اپنی زندگی دیکھیں یا اسلام کی عظمت دیکھیں؟ بولیے. حسین نے کہا میں چلا جاؤں گا کوئی بات نہیں ہے، میرے بچے چلے جائیں کوئی بات نہیں ہے، لیکن میں انسانیت کا خون نہیں ہونے. بات صرف اسلام کی نہیں ہے بھائی، ماں سے سوتیلی سے ہی، سوتیلی ماں سے تو کوئی بھی دین اجازت نہیں دیتا نا. تو اس کا مطلب حسین نے خالی اسلام نہیں، انسانیت کو بچانے کا کام کیا. ہاں، بشریت کو بچانے کا کام کیا. اور یہی وجہ ہے کہ سب کچھ جانتے ہوئے آج کی وہی تاریخ تھی کہ جب حسین نے اس اسلام کی خاطر، بلکہ نہیں، اس انسانیت کی خاطر، اس بشریت کی خاطر، آج مجھ کو مار دیا جائے کوئی بات نہیں ہے، کم سے کم انسانوں کی انسانیت تو بچی رہے، یہ جانور تو نہ ہونے پائیں. یزید جیسے لوگ ان کو برباد کر کے جانور تو نہ بنا دیں. اذان کے بعد والی دعا پڑھتے ہیں، ہاں کیا ہے اس میں؟ اللہم اجعل قلبی بارا وعیشی قارا، ہاں، اور اس پہ دار رہوں واولادی. اس کے بعد وجعلنی عند قبر نبیک مستقرا و مقاما. ہر آدمی اذان کے بعد یہ دعا کرتا ہے. اس دعا کا مطلب سمجھے کیا ہے؟ وجعلنی عند قبر نبیک مستقرا و قرارا. خدا ہمارا مستقر، ہماری قیام گاہ، ہمارے رہنے کی جگہ اپنے نبی کی قبر کے پاس قرار دے. آج ہر آدمی اذان کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے. جس نے نبی کی زبان چوسی، ہاں، وہ اسی نانا کی قبر کو چھوڑ کے چلا جائے. کس دل سے؟ پڑھنا اور ہے، سننا اور ہے. کس دل سے؟ وہ سنا ہے آپ نے نا، جب غسل دیا گیا، کفن پہنایا جا چکا، جنازہ تیار ہو گیا جناب فاطمہ کا، مولا کائنات نے کہا ہلمو تزودوا من امکم، آؤ اماں کا آخری بار دیدار کر لو. کیا سنتے ہیں آپ لوگ؟ کیا پڑھا جاتا ہے؟ فہنت ونادت وصاحت ومدت يديها وضمهما الى صدرها مليا. بندے کفن ٹوٹ گئے،
دونوں ہاتھ برآمد ہوئے، بی بی نے امام کو کلیجے سے لگا لیا۔ جنگل کی آگ کی طرح یہ واقعہ پھیلے گا نہیں پھیلے گا؟ یہ کب کا واقعہ ہے؟ سن 11 ہجری کا۔ امام مدینے سے کب نکل رہے ہیں؟ سن 60 ہجری میں، ہے نا؟ تو 50 سال پرانی بات ہے۔ دنیا بھول جائے، دنیا بھول جائے، لیکن امام یہ چیز بھول سکتے ہیں؟ ہاں، اور امام کے لیے بھی ہے زندگی میں اس 50 سال میں کبھی یہ بات یاد آئے یا نہ یاد آئے، لیکن جب مدینے میں اماں کے قبر پہ گئے ہوں گے رخصت ہونے کے لیے تو وہ منظر یاد آیا ہوگا، اماں 50 سال پہلے تم نے کفن کے بند توڑ کے اپنے بچے کو کلیجے سے لگایا تھا، اے اماں کاش قبر پھٹ جاتی اور ایک بار اپنے حسین کو پھر کلیجے سے لگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں سے چلے تو، مگر اب جو تاریخ پڑھیں گے اندازہ ہوگا کہ امام مدینے سے چل تو پڑے مگر جناب فاطمہ کو نہ بہشت میں قرار ہے نہ بقیع میں قرار ہے، اس قافلے کے ساتھ ساتھ ہیں۔ ایک دن جناب زینب نے امام حسین علیہ السلام سے کہا، بھیا جب سے ہم لوگ اس بیابان میں آئے ہیں پشت خیمہ سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آتی۔ امام نے فرمایا، بہن تم نے نہیں پہچانا، یہ ہماری دکھیاری ماں فاطمہ زہرا ہے۔ ایک دن شام میں دربان میں آ کے امام سجاد سے کہا کہ صاحب روئیے، ہم رونے سے منع نہیں کرتے، ہمارے بھی نوکری کی بات ہے، اسے کہیے قید خانے سے باہر نہ نکل۔ امام نے کہا بند رہتا کیسے نکلیں گی؟ کہا جیسے بھی ہے نکل کے روتی ہے باہر، اب جب ٹائم آئے گا تو بتائیں گے۔ آیا تو دیکھیے وہ رو رہی ہے۔ امام آئے، کہا دربان یہ کوئی قید خانے کی بیوی نہیں ہے، یہ حسین بس آخری ختم دعا، حتیٰ کہ وہ وقت بھی، اس وقت بھی فاطمہ موجود ہے کربلا میں۔ لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا کہ جب امام سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، گھوڑے سے زمین پر آئے، ہاں جانور بھی ذبح کیا جاتا ہے تو اس کا اپنا ایک اصول ہے نا، پانی پلا لیتے ہیں، ہاں چھری تیز کر لیتے ہیں، گلا سامنے سے کاٹا جاتا ہے تاکہ مرنے والے جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ لیکن سنیں گے آپ امام کے بارے میں یہ وہ لوگ کر رہے جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہے تھے، انہی کے نواسے کو سامنے سے نہیں کہتے، المذبوح بالقفا، پس گردن سے کند خنجر، سوکھا گلا جدا نہیں ہو رہا۔ روایت کہتے فجلس الشمر على صدره، شمر ملعون جس میں اطہر پہ سوار ہوا، وضرب 12 ضربہ، 12 مرتبہ چھری چلائے۔ انشاءاللہ خدا توفیق دے جائیے کربلا، جب جائیے گا نا تو آپ کو دکھایا جائے گا یہی وہ بلندی تھی جہاں سے بہن اپنے بھائی کی جنگ کا منظر دیکھ رہی تھی، نہیں برداشت ہوا۔ بی بی زینب نے تڑپ کے فرمایا، یا ابن سعد ایقتل ابو عبداللہ وانت تنظر الیہ، سعد کے بچے میرا بھیا ذبح ہو رہا تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ تمام یہ وہ چیز ہے جس کو لوگوں نے دیکھا، تاریخ نے دیکھا، لکھ دیا۔ کچھ چیزیں کربلا میں ایسی بھی ہے نایاب صاحب جو تاریخ دیکھ نہیں سکتی، جب تاریخ دیکھ نہیں سکتی تو لکھ نہیں سکتی۔ تب ہم نے کچھ چیزیں ہیں جو روایات سے آئی ہیں، اماموں نے بتایا، من جملہ اس میں روایت کہتی ہے کہ جب امام کا گلا جدا نہیں ہو رہا تھا آواز آئی، علی حسین کی مدد کرو۔ مولا نے کہا یا رسول اللہ قاتل سے تلوار لے کے پھینک دوں؟ فرمایا نہیں، ماں کی روح بیٹے سے ملتی ہوئی ہے، فاطمہ کو حسین سے الگ کر دو۔ علی آگے روح
فاطمہ کو جدا کیا. خود قاتل شمر کہتا ہے جس وقت سر و تن میں جدائی کر رہا تھا میرے کانوں میں کسی بی بی کی آواز آ رہی تھی, ولدی ولدی قتلوا کدشانہ